This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروگرام رمضان اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ رضا علی۔ آج اس سلسلے کا 11واں پروگرام ہے اور اب تک کے ہونے والے پروگرام سے یہ پروگرام ذرا سا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اب تک ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے اس میں ہم نے عبادات کا ذکر کیا، خواتین کا امور خانہ داری کا ذکر کیا، تربیت اولاد پہ بات کری، مقصد عبادات پہ بات کی۔ لیکن آج کا پروگرام ان خواتین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، ان ورکنگ وومنس کے لیے ہے کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر کمانے کے لیے جاتی ہیں، جو کیا گھریلو خواتین کے لیے ہیں اور وہ چیزیں جو یا ورکنگ وومنس کے لیے کیا وہ الگ الگ ہیں، کیا ذمہ داریاں الگ الگ ہیں؟ ذمہ داریاں تو دونوں کی بہت الگ ہیں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے آنے والی رحمتیں تمام لوگوں کے لیے ایکول ہیں۔ جس طرح ایک گھر کی خواتین امور خانہ داری کو انجام دے رہی ہے اور بعض اوقات وہ اس طرح سے عبادت کو انجام نہیں دے پاتی، اسی طریقے سے وہ خواتین جو اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری عبادت میں شمولیت کرنا یا اس طریقے سے قرآن اور نماز کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، ایسی خواتین جو کمانے کے لیے جا رہی ہیں اور نماز اور قرآن کو ادا نہیں کر پا رہی اس طریقے سے جس طرح سے بقیہ خواتین ادا کر پا رہی ہیں، تو کیا وہ خواتین جو گھر میں رہ کے عبادات انجام دے رہی ہیں وہ بہت مقرب ہیں، اور جو خواتین اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں وہ اس چیز سے محروم ہیں؟ خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک سب کے لیے رحمت اور برکت کا مہینہ قرار دیا ہے، اور خدا جس طرح میں ہمیشہ کہتے آئی ہوں ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ متاسفانہ ہمیں خدا سے ڈرایا زیادہ جاتا ہے اور محبت کم کروائی جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ خدا بس ہمارے پیچھے ایک ڈنڈا لے کے ہے، اور جس کے بعد اگر کوئی شخص کسی کام کو انجام نہیں دے گا تو خدا ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اور یہی چیز شاید ہمیں اپنی تربیت میں بھی نظر آتی ہے۔ ہر کام میں یہ کام نہیں کرو ورنہ خدا آنکھ میں ڈال دے گا، یہ کام نہیں کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا۔ کاش ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو وہ ہستی جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ خدا کی ناراضگی کو ہمارے لیے سب سے زیادہ سنگین بتانا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ خیر، میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کیا کوئی ڈفرینس رکھا ہے؟ وہ خاتون جو گھر میں رہ کے عبادت کر رہی ہے اور موقع عبادت اس کو مل رہا ہے وہ زیادہ مقرب ہے بنسبت اس کے جو اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے؟ خداوند عالم جو ہم سب سے محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا مشکل ہے۔ ایک عورت جس طرح سے امور خانہ داری کو انجام دے رہی ہے شاید اس کے لیے وہ کام کرنا زیادہ ضرورت کا حامل ہو، اور جو عورت اپنے گھر سے، جو خاتون اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں اس کو اس چیز کی نیڈ ہو، اس کو اس چیز کی ضرورت ہو، کیونکہ آج کے دور میں مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے والی خاتون بھی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، اور وہ کیوں کرتی ہے محنت مشقت؟ تاکہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر سکے، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے سکے، اپنے گھر میں سکون کو برقرار رکھ سکے، اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے اپنے شوہر کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کہاوت ہے، سیانوں نے کہا ہے کہ جب گھر کے دروازے سے غربت اندر آتی ہے تو گھر کی کھڑکیوں سے محبت باہر چلی جاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کس کی کیا مشکل ہے، کس کی کیا پریشانی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے، لیکن پروردگار عالم جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے تمام تر امت کے لیے، تمام تر لوگوں کے لیے رمضان کی برکتوں کو قرار دیا، رمضان کی رحمتوں کو قرار دیا، اور کہا جو جس جگہ جس شکل کے اندر بھی ہے اگر وہ پروردگار عالم کی رضایت کے لیے کسی کام کو انجام دے گا تو دیکھو وہ ایک چیز عبادت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ابدیت کے لیے انسان کو خلق کیا۔ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ فقط وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ نہیں۔ خدا نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ مقصد خلقت عبادت ہے۔ جب مقصد خلقت عبادت ہے تو حتماً یہ صرف 5 منٹ کی نماز مقصد خلقت نہیں ہو سکتی، یہ فقط 1 مہینے کے روزے مقصد خلقت نہیں ہو سکتے، بلکہ مقصد خلقت ان عبادات کے اثرات ہیں۔ تو بس عزیزان من، جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ابدیت یہ ہے کہ اس وے پہ زندگی گزارنا کہ جو پروردگار عالم نے تعین کیا ہے، جو طریقہ کار پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہیں اس طرح سے رہنا ہے۔ اب جب انسان خداوند عالم کی رضایت کی خاطر جیتا ہے، اب پھر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے صحیح کہ میرا پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائے تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر
جس طرح ہم جانتے ہیں کہ امور خانہ کے اندر انسان نیت کر لے کہ پروردگار عالم یہ جو میں برتن دھو رہی ہوں، یہ تو میں جھاڑو لگا رہی ہوں، بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، میں ڈش واشنگ کر رہی ہوں، میں کپڑے دھو رہی ہوں، تمام تر چیزیں میں تیری رضایت کی خاطر کر رہی ہوں۔ یقین کریں وہ خداوند عالم اتنا رحمان اور رحیم ہے، ان تمام امور خانداری کو انجام دینے میں بھی پروردگار عالم آپ کی ہر چیز کو عبادت میں دکھے گا۔ اور پھر خداوند عالم کہتا ہے کہ عورت کا اپنے امور کو انجام دینا جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ اتنا رحمان الرحیم ہے پروردگار عالم۔ تو بس جس طرح سے امور خانداری میں اگر رضایت خدا شامل ہو جائے، نیت الہی ہو جائے تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ خواتین جو اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، اگر وہ اس طرح کا کام انجام دے رہی ہیں جو خدمت خلقت ہے، یعنی کہ کوئی استاد ہے، اب وہ خاتون پورے دن تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس رمضان کے اندر خدا کے لیے کچھ کرے، وہ استاد ہے بایولوجی کی، آئیے بتائیے پروردگار عالم کی خاطر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ دیکھو خداوند عالم کتنا حسین خلقت کرنے والا ہے، کتنا تمہید کے ساتھ پروردگار عالم نے کتنا تفصیل کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے۔ اسی بایولوجی کے ذریعے ہم پروردگار عالم کی محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اسی باٹنی اور زولوجی کے ذریعے ہم پروردگار عالم کی محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو خداوند عالم نے اس انار کو خلق کیا ہے، کتنا حسین خلق کرنے والا ہے، ایک ایک دانے کو کتنی ضیافت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ اس انار کے اندر خلق کیا، کس کی خاطر؟ تمہاری خاطر خلق کیا ہے۔ یہ دیکھو پروردگار عالم نے ہر اینیمل کو، ہر جانور کو، ہر حیوان کو کس قدر تفصیل کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اور بتائیں کہ دیکھو خداوند عالم کی مخلوقات کس قدر ان لمیٹڈ ہے۔ ہماری زندگی کم پڑ جائے گی فقط شکر ادا کرنے کے لیے نہیں، اگر صرف نظر ڈالیں پروردگار عالم کی نعمات کے اوپر تو ہماری زندگی ہمیں مختصر نظر آئے گی، لیکن نظر ڈالنا ختم نہیں ہوگا۔ جس بھی بوت میں جائیں، جس بھی پروفیشن کے اندر جائیں، الہی ہو جائیں، خدایا میں تیری خاطر اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ آئے فزکس کے پروفیشن کے اندر آئیں، خدا کے خاطر بچوں کو بتائیں دیکھو یہ فزکس ہے، قانون قدرت کیا ہے، اس فزکس کے ذریعے تم کس طرح سے اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنی قوم کی حفاظت کر سکتے ہو، کفار کو بتا سکتے ہو کہ ہاں آؤ دیکھو مسلمان کمزور نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان اسٹرانگ نظر آئے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے نظر اٹھا کر دیکھیں۔ آپ چلے گئے ہیں ڈاکٹر کی پروفیشن کے اندر، عورت کام کر رہی ہے، رمضان المبارک ہے، کیا کرے؟ خدا کی محبت کی خاطر ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں تلاوت قرآن کر سکوں، جتنا ٹائم ملا میں نے تلاوت قرآن کر لی کافی ہے۔ مجھے اگر 5-10 منٹ کا وقفہ مل رہا ہے، میں نے اسی وقفے کے اندر خدایا یہی وقفہ ملا ہے، اس کا حلال کما رہی ہوں، تیری خاطر تلاوت قرآن کو انجام دے رہی ہوں، تلاوت قرآن کر لی۔ خدا کی خاطر کسی ایک مریض کو نظر آیا کہ وہ مریض غریب ہے، ناتوان ہے، مشکل کا شکار ہے، فیس نہیں دے سکتا، اس کی فیس کو معاف کر دیا، چیریٹی کر رہے ہیں۔ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لمبے لمبے دسترخوان لگائے، ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت لاکھوں اور ہزاروں روپے کی چیریٹی کرے، جس کے پاس اتنی وقت ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوانٹٹی چاہیے، خدا نے کہا مجھے کوالٹی چاہیے۔ خدا نے ریشو پہ بات کری ہے، اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہیں تو وہ 100 روپے کی چیریٹی کر رہا ہے، کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں وہ 1000 روپے کی چیریٹی کر رہا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا دل ہے کہ اگر ہوتا تو میں دیتا، تو پروردگار عالم کے لیے وہی چیز بہت زیادہ مقرب نظر آتی ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ کسی کو چیک کیا، میرے للہ چیک کیا، میرا کام کیا ہے کہ میں 10 منٹ کے لیے چیک کروں، لیکن مجھے نظر آیا اس کو ضرورت یہ ہے کہ میں اس کو کوئی اور مشورہ دے دوں، میں اس کو ذرا زیادہ ٹائم دے دوں۔ میں نے خدا کی خاطر اس کو ایک للہ ہی مشورہ دے دیا۔ صحیح ہے، ایک پروفیشنل بات الگ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تم اس کام کو بھی انجام دے سکتے ہو۔ میں نے 5 کی جگہ 10 منٹ کسی کو چیک کرنے کے بعد اس کو فری اس کا چیک اپ کر لیا کہ شاید وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، خدا کی خاطر۔ بس اب خدا نے کہہ دیا جب کوئی کام میری خاطر انجام دو گے تو وہ میں اس کو عبادت میں شمار کروں گا۔ میں وکیل ہوں، میں کیس لڑ رہی ہوں، میرے سامنے کسی ایسے غریب کا کیس آتا ہے کہ اس کا حق مار دیا گیا ہے، میں نے خدا کی خاطر اس کو اس کا حق دلا دیا، اس سے اس کی فیس کو نہیں لیا، یا خدا کی خاطر ایک ایسے کام کو انجام دیا کہ اگر میں نارمل ڈیز کے اندر ہوتی، یعنی کہ ایک عام دنوں کے اندر، میں اس کام کو انجام دینے سے ڈر جاتی۔ کوئی ایسا کیس آیا کوئی اور نہیں لے پا رہا ہے، ہر کوئی ڈر رہا ہے، لیکن حق گوئی، خدا کی خاطر حق گوئی کری۔ جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین میں ہمارے اہل بیت کے خواتین کو اگر آپ دیکھیں تو حق گو نظر آتی ہیں۔ کل ہی ہم نے بھی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بات کی، حق گو نظر آئیں، بی فاطمہ الزہرا حق گو نظر آئیں، حضرت زینب کبریٰ تنہائی کے عالم میں حق گو نظر آئیں۔ میں وکیل ہوں، کوئی اور اس کا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی مظلوم کی فیملی ہے، کسی ایسے شخص کی فیملی ہے کہ کوئی طاقتور انسان اس کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے ہے، تو میں اس کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، کیونکہ خدایا تو نے کہا حق پہ کام کرنا۔ ایک عورت کسی بھی لحاظ سے
پیچھے نہیں ہے اگر وہ پروفیشنل وومین ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ عبادات میں پیچھے رہ جائے گی۔ عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی خلقت کی خدمت کرنا، اس طرح سے زندگی گزارنا کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے کہا ہے۔ اپنے گھر سے نکلنا تو اپنے آپ کو معصیت سے دور رکھنا۔ ایک عورت مقرب کیوں ہے اپنے گھر کے اندر؟ کیوں کہا بی بی فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا کہ عورت کا بہترین مقام کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک عورت بہترین مقام اس کے گھر کے اندر ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ کہا وہ نامحرم سے حد الامکان دور رہتی ہے۔ اب جب پتہ چل گیا کہ نامحرم سے حد الامکان دور رہنے میں خدا کی رضایت ہے، میرا پروفیشن ایسا ہے جہاں ضرورت ہے میں وہاں بات کر سکتی ہوں، لیکن جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کسی نامحرم سے کانٹیکٹ میں رہنا یا بات کرنے سے میں پرہیز کر سکتی ہوں۔ اس نیت کو رکھتے ہوئے عورت خدا کے لیے مقرب ہے۔ تو بس عزیزان من، خداوند عالم نے عورت کو جو ہے محدود خلق نہیں کیا، ہر اس کام کی پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے جو اس کے لیے محفوظ ہو۔ کسی بھی ایسے کام سے نہیں روکا کہ جو اس کی ذات پہ حرف نہ آنے دے۔ ہر وہ کام جو انسان کو، عورت کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی عزت کو محفوظ بناتا ہے، خدا نے اس کی پرمیشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے فلائٹ فائٹرز کے اندر، ہمارے ایئر فورس کے اندر کس طرح سے باحجاب خواتین پائی جاتی ہیں جو حجاب کے اندر رہ کے بہترین طریقے سے پائلٹ بھی ہیں، لڑ بھی رہی ہیں، ہر کام کو انجام دے رہی ہیں۔ عورت محدود ہونے کا نام نہیں ہے، عورت مضبوط ہونے کا نام ہے۔ عورت وہ ہے جو مضبوط معاشرہ دیتی ہے۔ اسی لیے کتنے بڑے بڑے عالم دین نے کہا تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نیشنز دوں گا، بہترین اقوام دوں گا۔ تم مجھے بہادر مائیں دو، میں تمہیں بہادر افواج دوں گا، بہادر قومیں دوں گا۔ اسی لیے عورت کسی بھی میدان کے اندر ہو، بس ذہن میں یہ رکھے کہ اس کا تمام عمل، آیا وہ جو کام انجام دے رہی ہے کیا رضایت خدا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، وہ احکام شرعی سے، احکام دین سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کام احکام دین سے نہیں ٹکرا رہا تو اس کے لیے جائز ہے، اور اگر وہ نیت خدائی کرے کہ خدایا تیرے خاطر انجام دے رہی ہوں کیونکہ وہ محنت کر رہی ہے، شاید بنسبت ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ دیندار کام نظر آئے، لیکن کیونکہ رزق حلال کمانا بھی ایک جہاد ہے، رزق حلال کما کے اپنے گھر لانا، اپنے شوہر کی مدد کرنا، بچوں کی بہترین پرورش کی نیت سے لے کے آنا، یہ بھی ایک عظیم ثواب ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کسی کام کو عورت انجام دے رہی ہے تو وہ بھی عبادات کے اندر ہے۔ اور پھر جب موقع ملے کوئی بھی چھوٹا سا عمل، چاہے وہ صلوات ہو، چاہے درود ہو، صلوات ہو، تلاوت قرآن ہو، یا کچھ بھی نہیں کر پا رہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کاپیاں چیک کر رہے ہیں، آپ کے پاس موقع نہیں ہے، سفر کر رہے ہیں، کسی بھی اچھی دعا کو جو آپ کے ذہن میں ہو آپ یاد کریں، پڑھتے ہوئے چلے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلے جائیں، سورۃ توحید پڑھتے ہوئے چلے جائیں، آسان ترین چیزیں وہ بھی نہیں کر پا جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ باوضو رہتے ہوئے، جب تک انسان باوضو رہتا ہے اس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، جب تک انسان باوضو رہتا ہے اس کے اوپر برکات نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو بس خدا نے دین پر عمل کرنے کو مشکل نہیں بنایا، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، دین نیتوں کا نام ہے۔ اگر نیت ہے خدائی تو بس انسان باوضو بھی رہ سکتا ہے، وہ نیکیوں میں شمار ہے۔ انسان تھوڑی چھوٹی صورتیں پڑھتا چلا جائے، عبادت میں شمار ہے۔ انسان درود پڑھتا ہوا چلا جائے، عبادت میں شمار ہے۔ انسان نیت رکھے جو میں اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہوں، ایک ایک قدم عبادت میں شمار ہے۔ تو بس یہ جو پروردگار عالم کی رحمتیں ہیں یہ وسیع رحمتیں ہیں، پروردگار عالم کی جو برکات ہیں یہ بہت وسیع ہیں، یہ محدود نہیں ہیں، اس کو کوئی بھی جو ہے عکس کر سکتا ہے، کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان من، امید کرتی ہوں آج کا سیشن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔